بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے منعقد ہونے کی 3 شرطیں بیان کی گئی تھیں، جن میں سے 2 شرطوں کا پہلی اور دوسری شرط کا بیان ذکر ہو چکا۔ اب تیسری شرط کا نمبر آتا ہے، وہ ہے نماز کا وقت ہونا۔ تیسری شرط وقت کا داخل ہونا ہے۔ دخول وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ جب تک نماز کا وقت نہیں ہوتا تب تک نماز نہیں ہوتی۔ اوقات نماز کی ابتدا اور انتہا کے متعلق، یعنی کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اس کے متعلق تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ اب وہ شرطیں بیان کی جائیں گی جن کا نماز میں ضروری ہونا لازم ہے ہمیشہ آخر تک، جن کا نماز میں آخر تک ہونا لازم ہے، وہ شرطیں بیان کی جائیں گی۔ وہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، پاکی حاصل کرنا۔ نمبر 2 ستر کا چھپانا۔ نمبر 3 قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا۔ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، پاکی حاصل کرنا۔ نمبر 2 ستر کا چھپانا، اور نمبر 3 قبلے کا استقبال کرنا، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا۔ یہ 3 شرطیں شروع نماز سے لے کر آخر نماز تک ضروری ہیں۔ پہلی شرط طہارت۔ نمازی کے بدن کا نجاست حقیقیہ، خواہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ، دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست خواہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہو، خواہ دکھائی نہ دیتی ہو، یعنی وہ نجاست ایسی ہو چاہے دکھائی دیتی ہو یا دکھائی نہ دیتی ہو۔ ہاں، اگر نجاست اتنی مقدار میں ہے، نجاست اتنی کم ہے جو شریعت میں معاف ہے، تو اس کی موجودگی میں نماز ہو جائے گی۔ اگر نجاست تھوڑی ہے اور اتنی تھوڑی ہے، اتنی کم ہے کہ جو شریعت میں معاف ہے، تو اس کے لگے ہوئے ہونے کے باوجود بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ معفو عن مقدار نجاست بھی پاک ہونا افضل ہے، لیکن اگر آپ اس کو بھی دھو لیتے ہیں جو شریعت میں معاف ہے، اتنی نجاست جو شریعت میں معاف ہے، اگر آپ اس کو بھی دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، اس کا دھونا افضل ہے۔ اس میں نماز اس طرح نہ پڑھے مجبوری کی بنا پر۔ اگر مجبوری ہے تو مجبوری پر پڑھ سکتے ہیں، اگر مجبوری نہیں ہے، دھونے کا انتظام ہے، تو ہم اس کو دھو سکتے ہیں، اور دھو کر پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جس طرح نمازی کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح نمازی کے لباس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے والے کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر نجاست معفو عن مقدار میں لگی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اگر وہاں نجاست جس جگہ نماز پڑھتا ہے معاف، جس حالت میں جتنی مقدار میں معاف ہو جاتی ہے شریعت اسلامیہ کے نزدیک، اگر اتنی مقدار میں وہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ سوال: نماز پڑھنے کی جگہ ناپاک ہے اور اس ناپاک جگہ پر کوئی شخص کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز پڑھنے کی جگہ ناپاک ہے اور کوئی شخص اسی جگہ پر کپڑا بچھا کر، اس ناپاک جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: نمبر 13، اگر کوئی شخص ناپاک جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کپڑا اس قدر باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے کی طرف سے صاف طور پر وہ ناپاکی ظاہر ہو۔ اگر کپڑا بالکل باریک ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ شخص اس ناپاک جگہ پر نماز پڑھنا چاہتا ہے کپڑا بچھا کر، تو کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ نیچے جو نجاست جو ناپاکی ہے وہ اس کو دکھائی دے اور ظاہر ہو۔ اگر کپڑا اتنا باریک ہے کہ وہ نجاست وہ ناپاکی ظاہر ہوتی ہے، دکھائی دے رہی ہے،
تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر کپڑا موٹا ہے دکھائی نہیں دیتا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس بارے میں کہ نماز پڑھنے کی جگہ نجاست ہے اور کوئی دوسری جگہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یا دوسری جگہ تو ہے لیکن ایک شخص اسی جگہ پر شیشہ بچھا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ ایک شخص ناپاک جگہ پر شیشہ بچھا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے جبکہ دوسری جگہ وہاں پاک بھی ہے، لیکن وہ شخص اسی ناپاک جگہ پر شیشہ بچھا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ مسئلہ: اگر کوئی شخص ناپاک جگہ پر شیشہ بچھا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز ادا کرنا چاہتا ہے اور اندر کی نجاست صاف ظاہر ہو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ پیچھے مسئلہ بیان کیا گیا وہ کپڑے کا مسئلہ تھا، کپڑے کا مسئلہ الگ ہے اور شیشے کا مسئلہ الگ ہے۔ شیشے کی حقیقت ہی ہے کہ نیچے کا دکھانا، شیشہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور کپڑا جو ہے وہ موٹا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں دکھائی نہیں دے، تو اس لیے اس کو موٹا کپڑا بچھانا بہتر ہے اور افضل ہے، اور اگر ناپاک جگہ پر شیشہ بچھا کر نماز پڑھتا ہے تو اس پر نماز ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔